بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات ہر دور میں قوموں کو سنبھلنے کا موقع دیتے رہے، لیکن جب اقوام نے مسلسل تمرد، سرکشی، بغاوت اور اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو پھر ایک خاص مہلت کے بعد رب کائنات نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ قوم نوح کا ہولناک خوفناک انجام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتون حضرات، اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 19واں۔ سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، آیت مبارکہ ہے 120۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ثم پھر اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا، بعد اس کے بعد، الباقین پیچھے رہنے والوں کو۔ با محاورہ ترجمہ، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، بعد ازاں ہم نے باقی تمام لوگوں کو ڈبو دیا۔ یہ تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں، یہ تذکرہ آگے بھی آئے گا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی 950 سالہ تبلیغ کے باوجود جب قوم تمرد، سرکشی، بغاوت، شرک اور اللہ کی نافرمانی پر قائم رہی تو اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے نے بد دعا کی۔ رب کائنات نے کشتی بنانے کا اور اس میں مومن انسانوں، جانوروں اور ضروری ساز و سامان رکھنے کا حکم دیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچا لیا اور باقی تمام لوگوں کو، یہاں تک کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی مشرکہ بیوی اور ان کے سرکش بیٹے کو بھی غرق کر دیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہی، اس لیے میں نے یہاں مختصراً چند جملے کہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں، خاص طور پر امام ابن جریر، امام سمرقندی، امام قرطبی وغیرہ، کہ پھر ہم نے تمام کے تمام ان کافروں کو غرق کر دیا جو باقی بچے اور کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ سورۃ العنکبوت آگے آ رہی ہے، اس کی 14ویں آیت مبارکہ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، انہیں طوفان نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ ظالم تھے۔ اور مفسرین کرام اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے سامنے کچھ یوں رکھتے ہیں کہ جب سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی میں سوار ہوئے، طوفان آیا، زمین سے پانی پھوٹا، آسمان سے طوفانی بارش آئی، جو کشتی میں سوار تھے وہ بچ گئے، اور اللہ کی زمین پر سوائے ان انسانوں کو کوئی اور نہ بچ سکا۔ ایک بڑی پیاری بات جو کہ حدائق الروح والریحان میں لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں، وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَىٰ أَنَّ نُوحًا كَانَ مَبْعُوثًا إِلَىٰ مَنْ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ، کہ سیدنا نوح علیہ السلام اس وقت اللہ کی زمین پر جتنے بھی انسان تھے سب کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ اور یہ داستان قرآن مجید میں مختلف مقامات پر موجود ہے۔ اب یہاں پر اہل علم نے ایک بڑی پیاری بات کی
جس کا تعلق میری اور آپ کی عملی زندگی کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس بات کو ہم سمجھیں، اس پر غور کریں۔ فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جس طرح اس وقت بچا وہی تھا جو اس کشتی میں سوار ہوا، تو قیامت تک کے لیے بچے گا وہی جو امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے گا۔ میں ایک چھوٹا سا دینی علوم کا استاد ہوں، اور دینی علوم پڑھانے کے دوران مجھے مختلف کتابیں پڑھنے کا پڑھانے کا موقع ملتا ہے۔ بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آج جن مختلف ناموں سے امت آپس میں تقسیم ہو چکی ہے، ان ناموں کا آپس میں بڑا شدید اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر فلاں مسئلے میں فلاں امام صاحب کا یہ فرمان ہے، اچھا جی، اس کے ساتھ ہی متصل ان کے شاگردان رشید اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ یقینی طور پر یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ بھائی کرنا کیا ہے؟ استاد محترم اور ان کے شاگرد، ان کی پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن استاد محترم بھی اور ان کے شاگرد بھی ان کی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا حیثیت ہے، یہ بات کسی بھی باشعور مسلمان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اور قرآن مجید میں موجود ان داستانوں کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں سے بچے وہی جو کشتی میں سوار ہوئے، امت مسلمہ میں سے بھی بچے گا وہی جو سنت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا، آقا علیہ السلام کی حدیث کو سینے کے ساتھ لگائے گا۔ میں اس پر مزید کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل کرنے کی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔